السلام علیکم. اچھا، میرا نام عبداللہ امین ہے اور میرا جو پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ ہے. اور ابھی جو ہم اس سیریز کو کر رہے ہیں جس کے اندر ہم ڈفرینٹ قسم کی ڈسکشنز لے کر آ رہے ہیں جو سوشلی نارمل، جو بالکل سوسائٹی کے چھوٹے چھوٹے ایشوز کہہ لیں یا ایسے انسیڈنٹس کہہ لیں جو ہماری ڈیلی لائف میں ہوتے ہیں، تو ہماری اس کے اوپر کیا ذاتی رائے ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اس میں کوئی کسی کو اوفینڈ کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا یہ ہمارا بالکل بھی مقصود نہیں ہے. یہ ہماری اپنی ایک رائے ہے. آپ ہماری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ایگری بھی کر سکتے ہیں. اینڈ ایف وی ٹیچ یو سم تھنگ، کوئی اچھی چیز ہماری وجہ سے آپ کو پتہ چل جاتی ہے تو یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو آج کا جو کوشچن ہے، بیکاز ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا ایک پبلک فگر ہوتا ہے، بیکاز اس نے دن کے اندر 300-400 بچوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. نارملی ہم جو ٹیچرز ہیں کلاس میں جب ملتے ہیں یا باہر ہوتا ہے، پھر بچوں کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو کافی زیادہ لوگوں سے ہم نے ملنا ہوتا ہے. اب اس میں کلاس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ کوشچن سم ٹائم بچوں کی طرف سے کیا جاتا ہے. اس کو کس طرح کے کوشچنز ہوتے ہیں ہم اس پہ بات کریں گے. نمبر 2 ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اس کا ایک ٹیچر کو کس طرح جواب دینا چاہیے. اینڈ دین کوئی اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی بات سے اختلاف کر لیتا ہے کسی ٹیچر کی، تو اس اسٹوڈنٹ کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے جب وہ اس کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوگا اپنے ٹیچر کے ساتھ. میرے ساتھ نئے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر ارسلان. تو ان سے بھی ہم ان کی رائے لیں گے. شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے بالکل سر خیال سے، دیکھتے ہیں پھر آگے ان کے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں. جی سر. شکریہ عبداللہ سر. بہت اچھا ٹاپک آپ نے منتخب کیا ہے اس لحاظ سے کہ یہ ایز اے ٹیچر نہیں بلکہ ایز اے سوسائٹی میں بھی ہمیں بہت کچھ جو ہے، جیسے گھروں میں ہے، کہیں ورک پلیس ہے، کوئی باس ہے، کوئی کولیگ ہے، کوئی چھوٹا ہے، آپ سے بڑا ہے، یہ چیزیں فیس کرتے ہیں. منیر نے کہا تھا کہ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا، مجھے سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. بنیادی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ سوال کو پورا سن لیں اور کبھی بھی کسی بات کا جواب پورا سوال سنے بغیر نہ دیں. یہ عموماً میں بات کروں، ناٹ فار دا ٹیچرز، فار دا ہول. یہ میں یعنی کہ تائرانہ نظر ڈال رہا ہوں سوسائٹی کے اوپر اور اس ضمن میں بات کر رہا ہوں. کسی کے کسی بات کا جواب چھوٹا سا پاز لیے، یعنی چند سیکنڈ کا وقفہ لیے بغیر نہ دیں. اکثر یوں عموماً ہوتا ہے کہ ہم سوال اب آدھا ہو چکا ہوتا ہے، ہم جواب شروع کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا پوچھنے والے کے ذہن میں کہ اس کے معافی ضمیر ہم تک پہنچ ہی نہیں گیا ہوتا، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس چیز کو اوائڈ اگر ہم کر لیں کہ ہم پوچھنے والے کا مدعا پہلے سن لیں، اس کے بعد ہم اس کا آنسر دیں. اب اس کے بعد مزید تفصیل جب میری باری آئے گی تو میں بتاؤں گا. پہلے میں نے ایک ہی پوائنٹ ریز کیا. اب یہ پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اکثر تو سوال جو ہیں انفارمیٹیو ہوتے ہیں، کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ سوال ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں انٹرپٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کچھ سوال جو ہے وہ سر کسی ضد میں آپ کے نالج لیول یا آپ کو نیچے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے سوالات کے ساتھ ہم ٹیکل کیسے کریں گے، تو میں نیکسٹ پینلسٹ جناب آصف صاحب سے گزارش کروں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. تھینک یو سر. تھینک یو سر خیال. بہت اچھا ایک ٹاپک آپ نے چنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کلاس روم بھی ایک سوسائٹی ہے، اور اسی طرح ہم اگر اپنی سوشل ویلیو کو پہلے بھی ہم اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. سوال جو کسی قسم کا بھی ہوتا ہے وہ کریوسٹی ہوتا ہے، وہ ہماری جستجو ہوتی ہے. اب اس جستجو کو آپ پازیٹیولی کس طرح لیتے ہیں یا نیگیٹیولی کس طرح لیتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے سننے والے پہ. چاہے وہ ایک ٹیچر ہے، چاہے وہ ایک سوشل پرسن ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح ٹیکل کرتا ہے. اب کویسچن آپ کو پتہ ہے کہ جو کریوسٹی ہوتی ہے وہ ڈبل وے ہوتی ہے. مطلب اس کو آپ نیگیٹیولی بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، پازیٹیولی بھی کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھنا بھی چاہیے کہ جب ہم سے کوئی کویسچن کرتا ہے تو اس کا اتنا پازیٹیولی رسپانس دیں، اتنا اچھا رسپانس دیں کہ اگلا بندہ جب کویسچن کرے پھر اگر دوبارہ کرے تو وہ سوچ سمجھ کے کرے کہ اس بندے سے میں نے کویسچن کرنا ہے تو آؤٹ پٹ لینے کے لیے، کوئی سیکھنے کے لیے کرنا ہے.
اگر آپ اس کے اوپر کوئی تنقید کرتے ہیں، سٹائر کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تو دین وہ بھی نیگیٹو کویسچن آپ پہ کرے گا، اور نیگیٹیوٹی اسی طرح پریویل کرتی جائے گی، اور نیگیٹو کویسچن آئے گا، نیگیٹو آنسر جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری نہ صرف اخلاقیات خراب ہوں گی، بلکہ جو ہمیں نالج ڈلیور اصل کرنا تھا اپنی اگلی نسل کو، اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو، وہ ہم کبھی بھی نہیں کر پائیں گے، اور ایک ایسی انارکی اور کیاس، ایک نالج کے لحاظ سے ایک سافٹ کیاس جسے کہتے ہیں، جو کہ ہمارے بیہیویئر کو ڈیمیج کرتا ہے، جو ہمارے ایٹیٹیوڈ کو ڈیمیج کرتا ہے، وہ پھیل جائے گا، اور اس کو پھیلانے میں زیادہ تر جو کردار ہوتا ہے اس بندے کا ہوتا ہے جس کے پاس نالج ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے نیگیٹو آنسر کر رہا ہے کویسچن کے اوپر۔ کویسچن کرنے والے کی نوعیت بھی دیکھنی ہوتی ہے، اس کا کیلیبر کتنا ہے، اس کی ایج کتنی ہے۔ آپ اپنے لحاظ سے نہ دیکھیں کہ میرا قد بڑا ہے تو مجھ سے پوچھنے والے کا یار کیلیبر چھوٹا ہے، تو اس نے اپنے کیلیبر کے مطابق آپ سے کویسچن کیا ہے۔ کوشش کریں اس کے کیلیبر کے مطابق پازیٹیو آنسر کریں، تاکہ ایک بہترین سموتھ پازیٹیولی ہم آگے بڑھ سکیں، اور ایک جو چیزیں ہمیں ویلیو کے طور پہ شیئر کرنی ہیں وہ کر سکیں۔ تھینک یو سر۔ عبداللہ سر ارسلان بتائیں گے اس کا کیا رائے ہے ان کی؟ جی تھینک یو سو مچ آصف۔ اچھا سر، جی بالکل آپ کا کویسچن یہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کا وقت بھی ایسا ہے کہ ہم جو معاشرے میں ہیں یہاں پہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی آج کل جو بچے ہیں نا وہ ان سب چیزوں سے اویئر ہیں، لیکن سر خیال نے بات کی کہ وہ کویسچنز ایسے کرتے ہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو سر میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ جب بھی یہ چیز کرتا ہے تو وہ اپنے کیلیبر کے مطابق ہی بات کرتا ہے، تو اس میں ہونا چاہیے کہ اس کو پولائٹلی اس طرح سے اس کو ڈیل کرو کہ وہ اس کو جواب بھی مل جائے، اگر تنقید بھی ہو رہی ہے تو اس کو اس نرم الفاظ سے تنقید ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ سر نے مجھے تنقید کی ہے، بٹ اس کا لہجہ جو تھا اس میں کوئی جس کو ہم کہتے ہیں ہارش ورڈ ہونے چاہیے، اس طرح کا نہیں تھا۔ تو بہت پولائٹلی اس کو ایک چیز کے بارے میں اویئر کرو، تاکہ وہ جو ہے وہ بعد میں بھی آپ سے کویسچن کرے تو وہ فری ہینڈ ہو کے آپ کے پاس آئے، اور آپ کے پاس آ کے وہ اس چیز کا جواب طلب کرے کہ سر نے مجھے یہ بہت اچھے سے گائیڈ کیا۔ اچھا میرے سے نا اس طرح کے بہت سے یہ کیسز ہوتے ہیں، بچے میرے پاس آتے ہیں اور آ کے مجھے کہتے بھی ہیں سر ہم فلاں پرسن اپنے مسئلے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اس چیز کا حل بتا دو، حالانکہ اکثر اوقات نہیں بھی ہوتا۔ میں یہ ریئلٹی کی سٹوری اپنی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس حل نہیں بھی ہوتا، لیکن میں ان کو بٹھاتا ہوں اپنے پاس، پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کو پرابلم ہے کیا۔ جب وہ پرابلم اپنی شیئر کرنا شروع کرتے تو میں ان سے کنورزیشن کرتا ہوں، جیسے دو فرینڈ آپس میں بیٹھ کے کنورزیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے سے جب کنورزیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مائنڈ تو اپنی بات کی طرف ہوتا ہے، بٹ میں تو اس کو جنرلی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، تو ان باتوں میں اس کو اپنا آنسر مل جاتا ہے، تو اس سے بڑا وہ خوش ہو کے پھر جاتا ہے، اور اس کو مجھے کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ سر ہمیں ہماری بات کا جواب مل گیا ہے۔ تو یہ چیز بڑا جو نا ایفیکٹ کرتی ہے۔ جو سر کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے، ہمارا سر یہاں پہ معاشرے میں ایک ٹیچر کا جو کردار ہے وہ ہے کیا، ان کی رہنمائی کرنا، بیسیکلی جو ینگ جنریشنز ہے جتنی بھی ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ تو یہاں سے اگر ٹیچر ان کو ایک اچھے اخلاق سکھائے گا، ایک اچھا کردار ان کا بنائے گا، تو ڈیفینیٹلی یہ معاشرے کو جا کے جو ہے وہ ایک اچھا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ریسنٹلی سچویشن میں ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے، تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ باقی سر آپ اس میں ایڈ کیجیے۔ میرے خیال میں آپ ہاں ایک سوال جو میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا، بتانا نہیں چاہوں گا، اور میرا یہ سوال ہوگا ڈاکٹر عبداللہ امین صاحب سے۔ سر ایسا عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کبھی کبھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، اب سوال ہم سے پوچھتے ہیں یا کسی مجلس میں یا کامن پلیس پہ، ہمیں اس کا جواب نہیں پتہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اب وہاں پہ اپنی ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو یہ لوگ سمجھیں گے اس کو کچھ نہیں پتہ، یا کلاس میں اکثر ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا ہمیں جواب نہیں پتہ ہوتا، تو لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ اس کا جواب دے دیتے ہیں، حالانکہ دا رائٹ آنسر دے ڈونٹ نو اباؤٹ۔ اب کیا ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، یا کہ میں ان کو یہ کہہ دوں کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں پڑھ کے میں آپ کو جواب دوں گا؟ اس کے بارے میں یہ جو عمومی ایک رویہ ہے، اس کے بارے میں عبداللہ امین صاحب ذرا روشنی ڈالیں گے۔ تھینک یو سر، کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہو چکا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، اور اس میں جو میری اپروچ ابھی تک رہی ہے بڑی مشکل ہے،
اور اسی سیریز کے حوالے سے ہم ایک اور ڈسکشن بھی کریں گے کہ ٹیچر شوڈ بی سوری اور ناٹ، وہ ہم الگ سے کریں گے. تو جب بھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے کویشچن کرنا پتا ہو، میں نے بچوں سے یہی کہا ہے کہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ. میرا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں 50% چیزیں پتہ ہوتی ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں 70-80% ہوتا ہے، سم ٹائم ہم شور ہوتے ہیں. جب شور ہوتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اب ہم جب بات کریں جب بالکل نہیں پتہ، تو میں نے کئی بار ایسا کیا ہے بچوں کو، میں نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. اور اس کا رزلٹ اور یا فائدہ آپ یہ کہہ لیں یقیناً کبھی بھی بےعزتی کی صورت میں یا عزت میں کمی کی صورت میں نہیں آیا. وہ بچہ زیادہ آپ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتا ہے. جب آپ آنیسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ آنیسٹی کو پسند کرتا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ خود امین ہے، امانت کو پسند کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈس آنیسٹی میں نہیں ہے، ایسا نہیں کرے گا. اور سم ٹائم آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں، وکیبلری میرا ایک کمزوری ہے کہ مجھے وکیبلری سم ٹائم مجھے نام بھی بھول جاتے ہیں. میں بچوں کے کہ سر آپ کو ہمارا نام ہی نہیں پتہ، تو وہ کیا ہوتا ہے مجھ میں یہ ہے. تو ورڈ میں سم ٹائم میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں. کنفیوز مینس مجھے پتہ ہوتا ہے 100%، اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں بچوں کے سامنے ڈکشنری کھولتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں ہاں اس کا یہ مطلب ہے. اب اس سے مجھے 2 فائدے جو ہیں وہ ملتے ہیں، کیونکہ جب بھی میں نے فون نکالا اور میں نے ڈکشنری سے نکال کے ان کو بتایا، مجھے نہیں پتہ تھا اور میں نے یہی شو کیا نہیں مجھے پتہ. بچوں نے 2 کویشچنس کیے. سب سے پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ او سر یہ کون سی ڈکشنری ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے ریسرچ کرنے کا. نمبر 2 وہ ڈکشنری ان کے موبائل میں آ جاتی ہے کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. نمبر 2 وہی کہ اس کا جواب بھی مل جاتا ہے اس چیز کا. اور تیسرا ہم آلریڈی کر چکے ہیں کہ آپ کی کبھی بھی عزت میں کمی نہیں آتی. میں نے اچھا رزلٹ دیکھا ہے، تو کبھی بھی ہمیں غلط جواب نہیں دینا چاہیے. میرے خیال میں جو ہے وہ صحیح سامنے ہونا چاہیے. اور کچھ بہت عمدہ. اور یہ چیز میں نے خود پرسنلی بھی، میں کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں چیزیں، تو اکثر میں جب چیز پوچھی ہے تو انہوں نے کہا 1 منٹ میں ذرا کنسرن کرتا ہوں ڈکشنری میں، پھر مجھے بتائیں، یعنی ویلڈ کر کے آپ بتائیں. ایک اور مختصر سوال میں آصف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ایک سوال کی نوعیت ہوتی ہے سوال در سوال، یعنی جیسے بنی اسرائیل نے اللہ سے سوال کر کر کے اپنے لیے چیز کو کمپلیکیٹڈ کر دیا. میں مختصراً 1 منٹ کی گفتگو آصف صاحب کی اس ٹاپک کے اوپر لینا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ہم سوال پر سوال کر کے اپنے لیے چیز مشکل بناتے ہیں. اس ضمن میں ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی آصف صاحب. تھینک یو سر. خیال سوال در سوال کی سچویشن تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے سننے والوں کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو ان کو کلیئرٹی آف تھاٹس کی طرف نہیں لے جاتے تو ان کے ذہنوں میں اور مزید سوال پیدا ہوتے ہیں. دین وہ سوال در سوال آپ کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. ایک عبداللہ امین صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ معذرت کر لیں. ان کو کہیں کہ میں کنسرن کر کے آپ کو بتاؤں گا. ایک تو ایک اٹیچمنٹ زیادہ ہو جائے گی، دوسرے بچوں کو یہ فیل ہوگا جو ہم نے کویشچن کیا ہے بڑا ویلڈ کیا ہے، بڑا اچھا اور اتھینٹک کیا ہے، بڑا یہ تو اچھا انفارمیٹیو تھا کہ اس کے اوپر کوئی ویلڈ انفارمیشن سر کے پاس نہیں تھی، وہ اور ہمیں ویلڈ انفارمیشن لے کے دیں گے. اور جو سوال در سوال پیدا ہوں گے اسے آپ کی کنفیوژن کی وجہ سے، آپ کی رانگ انفارمیشن کی وجہ سے، اس سے ہم بچ جائیں گے. کیونکہ جب سوال در سوال پیدا ہوں گے، آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں ریٹیلیشن میں آ کے آپ بچوں سے کوئی کویشچن کریں، بچے اسی کویشچن میں سے مزید کویشچن ریز کرنا شروع کر دیں گے. سوال در سوال آپ کی رانگ انفارمیشن، جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کی رانگ انفارمیشن سے ریز ہوتے ہیں. اگر آپ اتھینٹک انفارمیشن دے رہے ہیں، ایک بہترین قسم کے آنسر کر رہے ہیں، آپ بچے سیٹسفائیڈ ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ سے دوبارہ کویشچن نہیں کریں گے. سوسائٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھ لیں، بڑی ڈیبیٹس کو دیکھ لیں، سوال در سوال کا ہمیشہ سبب اس وقت بنتا ہے جب آپ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. جب آپ رانگ انفارمیشن دینا شروع کر دیتے ہیں تو اگلے کو موقع ملتا ہے، وہ مزید سوال کرتا ہے. اگر آپ اپنے ٹریک پہ رہیں، آپ کے پاس اچھی انفارمیشن ہے تو اس کے ضرور شیئر کریں. نہیں ہے تو کسی بھی بچے کو مزید کنفیوز نہ کریں کہ تاکہ وہ مزید قسم کے اس طرح کے کویشچن کرے کہ آپ بھی کنفیوز ہو جائیں، سننے والا بھی ہو جائے اور سمجھنے والا بھی ہو جائے. مطلب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ، سوسائٹی کے اندر کوئی اگر کوئی اینکر پرسن ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی بھی اگر کوئی انفارمیشن غلط دیتا ہے تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کویشچن در کویشچن ہوتے ہیں اور وہ کنفیوژن کا سبب بنتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو آصف محمود صاحب نے بہت ہی عمدہ انداز سے اس چیز کو سمجھایا.
کہتے ہیں کہ اچھا سوال آدھا جواب ہوتا ہے. ہمارے پینلسٹ نے آج بہت عمدگی کے ساتھ سوال کیسا ہونا چاہیے, جواب کیسے دینا چاہیے, کن سوال کا کیسے جواب دیں, اگر کسی سوال کا جواب آپ کو نہیں پتہ اس ضمن میں ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے. شکریہ جناب عبداللہ امین صاحب, آصف صاحب اور جناب ارسلان صاحب. ایسی گفتگو جاری رہے گی. آپ ایسی انفارمیٹیو اور ایسی چیزیں جو آپ کو ڈیلی لائف میں مفید ہوتی ہیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ کسی اور ڈسکشن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.